ریلی نکالی وہاں جامعہ کی طرف سے شہر میں، تو اس وقت بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، آگ لگانا نہیں چاہتے، ہم امن، اسلام امن سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، ہم تو امن کے خواہاں ہیں، امن کے بندے ہیں۔ تو اسلام دشمنی اس وقت سے تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام کی صداقت پر بڑے لیکچر دیے، بڑے خطابات دیے، اور بڑے لوگوں کو، بڑے پادری 5000 عیسائی، 5000 عیسائی حضور کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر کم از کم 5000 زیادہ ہوں وہ مسلمان ہوا ہے۔ سنان نامی ایک پادری تھا بڑا آپ کے دور میں، سنان نامی، نام اس کا سنان تھا۔ اس نے تحقیق کی اسلام کے بارے میں، اس کا دل مان گیا کہ اسلام سچا دین ہے، مقدس دین ہے۔ اس نے مسلمان ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پاس جا کر مسلمان ہو۔ علماء بہت تھے۔ رات کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس سنان پادری کو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں، یا سنان اذهب الى بغداد، سنان اذهب الى بغداد واسلم على يد الشیخ الجیلانی۔ جا بغداد جا، وہاں شیخ جیلانی ہے، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے۔ تو یہ دین کا کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سارے اولیاء نے دین کا زبردست کام کیا ہے۔ بر صغیر میں جنجو اولیاء نے توڑوائے، بت اولیاء نے توڑوائے، کفرستان کو اسلام کا مرکز بنایا ہے تو اولیاء اللہ کی خدمتوں سے بنا ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کے پاس چلے، جو امن چاہتے ہو تو وہاں جاؤ جہاں امن ہوگا۔ آپ نے پنکھا لگوایا ہے، پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں، اے سی آپ نے لگوایا ہے، کوٹھی آپ نے بنائی ہے، ہال کمرہ آپ کا ہے، آپ بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے۔ اب میں باہر سے دھوپ سے جلا ہوا سڑا ہوا دھوپ میں پریشان آپ کے پاس آ جاتا ہوں، تو کیا آپ کا پنکھا یا آپ کا اے سی مجھے ٹھنڈک نہیں دے گا؟ بتائیں، پنکھا آپ کا ہے، اے سی آپ کا ہے، کمرہ آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، خرچ آپ کا ہے، مگر باہر سے دھوپ کا ستایا ہوا بندہ جب چلا جائے گا تو وہ اے سی ٹھنڈک اسے بھی دے گا۔ اور یا اللہ کے سر پر رحمت کا پنکھا چل رہا ہے، اور یا اللہ کے سروں پر خدا ذوالجلال کے اے سی نہایت حسین انداز میں چل رہا ہے۔ اب وہ اے سی جو خدا کی طرف سے اولیاء کے سروں پر چل رہا ہے، جب میں ان کے ہاں جاؤں گا تو ٹھنڈک مجھے بھی پہنچ جائے گی۔ ایک بات اور یاد آ گئی، بے شمار آپ کا اللہ کی ذات پر، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں عبادت میں مصروف تھا، بادل آیا اور بادل سے آواز آئی، عبد القادر اب تو نماز چھوڑ دے، ہم نے تیری نمازوں کو قبول کر لیا، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو تو یہ حکم ہوا نہیں نماز چھوڑنے کا، رسول اللہ جن پر یہ حکم نماز کا نازل ہوا ہے انہیں تو یہ حکم ہوا نہیں، صحابہ کو ہوا نہیں، تابعین کو ہوا نہیں، تبع تابعین کو ہوا نہیں، میں کون ہوں کہ مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دفع ہو جا شیطان لعین، تو خبیث ہے، تو خبیث ہے، میں نے نمازوں پڑھنا ہے۔ کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں بکواس کر رہا ہے، علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے خدا نے بچایا ہے۔ جاتے ہوئے بھی علم کا چکر دیا نا، وار کر گیا کہ یہ کہے گا ہاں علم نے بچا لیے تو بہک جائے گا۔ فرماتے نہیں، آپ مرکز ہیں لوگوں کا بغداد شریف میں، آپ کو
اللہ تعالیٰ نے 13 زبانوں میں تقریر کرنے کا ملکہ دیا ہوا تھا. 13 زبانیں آپ بولتے تھے، جس زبان میں چاہتے بڑی فرفر تقریر کرتے تھے، اور لوگ حیران تھے کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے اتنی علوم سیکھ لیے ہیں. 13 علوم تھے. اور لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاندان میں یہ ایک ولی پیدا ہو گئے تھے، باقی نہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ خاندان اکھڑ لوگوں کا خاندان، اس میں کوئی اچھا صوفی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی خاندان تو ایسا تھا، مگر یہ ان میں ایک اچھا صوفی درویش پیدا ہو گیا. حضور کے خاندان کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کا سارا خاندان اولیاء کا خاندان ہے، سارا خاندان. آپ کے وصال کے بعد آخری بات ہے، وصال کے بعد قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا کہ شیخ ہوتے تھے تو ان سے دعا کرواتے تھے، بارش ہو جاتی تھی، اب تو جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ کہنے لگے کہ آپ کی پھوپھی ہیں حضرت عائشہ، ان کا نام تھا عائشہ، آپ کی پھوپھی کا نام. لوگوں نے کہا کہ بی بی جی کے پاس چلتے ہیں، بی بی جی کے پاس چلتے ہیں، وہ ولیہ ہیں اور خاندان کی بڑی سرکردہ ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، ان کی دعا اللہ قبول کر لے گا. لوگ بغداد شریف کے اکٹھے ہوئے اور بی بی جی کے پاس آئے. بی بی جی کے پاس آئے، آ کر کہا جی قحط سالی میں مر گئے ہیں، پہلے آپ کے بیٹے ہوتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، دعائیں کرتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں. بی بی جی دعا کریں اللہ بارش عطا کر دے، قحط ختم ہو جائے. لوگوں کی آہ و پکار بی بی جی نے سن لی. سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاتھ اٹھاؤ، نہیں، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بارش دے دے، بلکہ فقامت الی رحبت بیتہا، اٹھیں اور اپنے گھر کے کونے کی طرف چلی گئیں. آپ اپنے مکان کے الی رحبت بیتہا، اپنے گھر کے کونے کی طرف گئیں. لوگ حیران ہیں کہ بی بی جی نے نہ ہاتھ اٹھایا، نہ دعا کا ذکر کیا، نہ یہ کیا کہ جاؤ اللہ بارش دے دے گا. اندر چلی گئی ہیں، اندر جا کر فاخذت الکنساتا، جھاڑو پکڑ لیا. وہاں اندر جھاڑو پڑا تھا، جھاڑو پکڑ لیا. فرجعت، پھر واپس آئیں، پھر واپس آئیں. فرافعت وجہہا الی السماء، جب لوگوں کو پاس آئیں تو پھر آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آ کر یہ کیا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا فقالت یا رب انی کنست الارض، اے اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، جھاڑو میں نے دے دیا ہے. فرش انت، بارش تو کر دے، چھڑکاؤ تو کر دے. پھر بغداد والوں نے دیکھا کہ زبردست بارش ہوئی ہے. بات یہ بیٹے کہہ رہا تھا کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن دوسرے کا، اپنے عقیدت مندوں کا، انہیں انشاءاللہ قیامت کے دن ان کا بھی حزن نہیں ہوگا، خدا انہیں بھی معاف کر دے گا اور اپنا خوف بھی نہیں ہوگا. ایک بات آخری یاد آ گئی، آپ کو کہا تھا یاد کرنا، آپ نے یاد نہیں کرائی. اور نہیں جی نہیں، ابھی نہیں. ہاں مدینہ منورہ کی بات تھی. بات یہ تھی جو آخری میں نے کہنا تھا. میں نے کہا تھا قاری صاحب سے کہ مجھے یاد کرنا، یہ تو بھول گئے. کل کو، ہاں بالکل، کل کو یہ ہمارے عزیز بیٹے زبیر فریدی صاحب اور ان کی والدہ کچھ، یہ مجھے پتا چلا کہ مدینہ پاک جا رہے ہیں. وہ بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے ہیں، دیکھ لینا. میری بات بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ یہاں آ جائیں. کتنے ہم آدمی بیٹھے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں، حد نگاہ تک سارے. آپ کو ایک بات سنا تو آپ بھی جا رہے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم. وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں مثنوی شریف میں. ایک تاجر تھا، وہ چین جانے لگا. اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا لاؤں، تیرے لیے کیا لاؤں، تیرے لیے کیا لاؤں، تیرے لیے. وہ لوگ بتاتے رہے وہ کہ بابا